بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 16 جولائی 2025 دن بدھ کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 20 محرم 1447 ہجری دن بدھ کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 21 محرم 1447 ہجری دن بدھ کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 32/8/2082 دن بدھ کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 16 جولائی 622 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ اسی تاریخ سے ہجری تقویم کا آغاز ہوتا ہے۔ 16 جولائی 1901 عبدالقیوم خان، جو بعد میں پاکستان کے وزیر داخلہ بنے، اس دن پیدا ہوئے۔ وہ تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ 16 جولائی 1951 وزیراعظم لیاقت علی خان نے کراچی میں ریڈیو پاکستان کے نئے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا افتتاح کیا، جو پاکستان میں میڈیا کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ 16 جولائی 1962 پاکستان کی قومی اسمبلی نے سیاسی جماعتوں پر عائد پابندی ہٹائی، جس سے جمہوری عمل کو تقویت ملی۔ 16 جولائی 1967 گل یاسمین چنبیلی کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا، جو پاکستانی ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کی علامت ہے۔ 16 جولائی 1979 عراقی صدر جنرل احمد حسن البکر نے استعفیٰ دے دیا اور صدام حسین برسر اقتدار آئے۔ 16 جولائی 1980 ہیلتھ سائنسز کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل، جب لاہور میں انسولین کی پروڈکشن شروع کی گئی۔ 16 جولائی 1993 سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے صدر غلام اسحاق خان اور وزیراعظم نواز شریف دونوں نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کی، جس کا اعلان اسی دن کیا گیا۔ 16 جولائی 2001 11 ستمبر کے حملوں کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ 16 جولائی 2001 کو پرویز مشرف کی حکومت نے اس حوالے سے اہم فیصلے کیے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے اہم تھے۔ 16 جولائی 2006 لاہور کے ایک طالب علم نے بین الاقوامی IT مقابلے میں پہلا انعام حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ 16 جولائی 2020 پاکستان کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا تھا۔ اس دن حکومت نے لاک ڈاؤن کے قوانین میں نرمی اور معاشی بحالی کے منصوبوں پر بات چیت کی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔